الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. آپ عفو اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی آیات مقدسات بیان کرنے کے بعد اب احادیث مبارکہ کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، کتاب البر والصلہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کس شخص کو پہلوان کہتے ہو؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ جو سب کو پچھاڑ کے رکھ دے، گرا دے، سب کو نیچے لٹا دے، ہم اس کو پہلوان سمجھتے ہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ پہلوان نہیں. عرض کی، یا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرما دیجئے پہلوان آدمی کون ہے؟ آپ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ پہلوان آدمی. بندے کا پتہ ہی چلتا غصے میں. حضرت جی اپنی ذات کی خاطر جو ہے نا جی، بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میں نے پاکستان کے اندر الا ماشاء اللہ کسی کو اللہ رسول کی خاطر غصے سے آپے سے باہر ہوتے دیکھا ہو. اللہ رسول کی خاطر آپے سے باہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. اپنی ذات کی خاطر ہر کوئی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. چلو کم از کم اپنی ذات کی خاطر ہی ہو، بندہ غصے پہ قابو کر لے. آقا جی نے فرمایا وہ بندہ پہلوان ہے، وہ ہے جی پہلوان. یہ اگلی حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کے علاوہ دیگر محدثین نے نقل کی ہے. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے، بشرطیہ وہ گناہ نہ ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا. آقا جی نے ساری زندگی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا. البتہ اگر اللہ کی حدود پامال کی جاتی تو آپ اللہ کی طرف سے انتقام لیتے. اللہ رسول کی حدود جب بھی توڑی گئیں، آقا جی کا جلال آسمان پر ہے. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انتقام لیا، اللہ کی خاطر آپ نے انتقام لیا اور اپنی ذات کو معاف کر. ٹھیک ہے، یہ ہے حضور کی سنت. اپنا معاف کرو، اللہ رسول کا معاف نہیں کرنا. اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 4786 نمبر پر روایت موجود ہے. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ کردار کی مالکہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، راکعہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو یا اپنی عورت کو کبھی نہیں مارا. حضرت جی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. 25 سال گزر گئے جی میری شادی کو، آج تک میں نے اپنی بیگم کے منہ پہ ایک تھپڑ نہیں مارا. آج تک. جب مجھے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے چپ کر دیتا ہوں، خاموش ہو جاؤ بس. یہ میری سب سے زیادہ غصے کی کیفیت. میرے کریم آقا جی نے ایک دن بھی اپنی بیوی کو، کسی عورت کو، کسی خادم کو تھپڑ نہیں مارا. ہم نے اس پاکستان لاہور کے اندر ہم نے دیکھا بڑے بڑے ججوں نے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کو رکھ کے مار کے ان کی ہڈیاں توڑ کے ان کے جسموں میں کیڑے ڈال کے ان کو مار دیا، جان سے مار دیا. میرے نبی کا طریقہ تو یہ تھا، وہ کسی نوکر کو نہیں مارتے تھے، کسی خادم کو نہیں مارتے تھے.
بیویوں کو مار مار کے ان کے منہ سجا کے رکھ دیتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کے چہرے کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں. یہ بہادری نہیں ہے. جو بندہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے بڑا دنیا میں بزدل آدمی اور اس سے زیادہ کمزور آدمی اور اس سے زیادہ بے شرم آدمی کوئی نہیں. میرے آقا جی کے حریم قدس میں 11 ازواج رہی ہیں. ہاں جی حضرت جی 11 بیویاں ہوں، ایک کے اوپر بھی ایسا جلال نہ آئے، ایک کو بھی مار نہ پڑے، یہ ہوتی بہادری، یہ ہوتی مردانگی. وہ کون سا مرد ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے؟ یہ مرد کی نشانی، یہ تو زنانے کی نشانی. تو عورت کے ساتھ بھیڑ ہے، یہ کی بات ہوئی؟ لڑائی کرنی کسی بندے سے کر، تو اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارے، اگلا 4 تیرے منہ پہ مارے، پتہ لگے جناب لڑائی ہوئی. مظلوم عورت، وہ بھی بیوی ہے جی، جنہیں بیچاری نے جانا بھی کسی پاسے نہیں، ان دیتے ہاتھ چکنا انسانیت کی نشانی نہیں جی نہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہمارے پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے. لندن کے اندر ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے جی، اچھا جی، انہوں نے، وہ انڈیا سے تعلق ہے ان کا، وہ کیا کرتے تھے، اپنے انڈیا سے غریب لوگوں کے بچوں کو، غریب لوگوں کو لے جاتے تھے ادھر اپنے محل کے اندر، چنگے بھلے محل کے اندر لے جاتے ہیں، وہاں پہ انتہائی کم پیسے دے کے ان کے ساتھ ظلم کرتے، مزدوری کرواتے، نوکری کرواتے. مثلا 2500 روپیہ دیہڑی بن رہی ہے نا، تو وہ 800 روپیہ دے کے، ارے کروڑ پتی لوگ ہو تم لوگ، کروڑ پتی لوگ ہو، کروڑ پتی لوگ ہونے کے بعد تم غریبوں کا حق کھا رہے ہو، ڈوب کے مر جاؤ. بے شرم لوگ نہ ہوتے. اچھا جی، ان میں سے ایک بندہ نکل کے اس نے شکایت کر دی پولیس کے محکمے. پولیس ان کا پاسپورٹ چھین لیتے تھے، شناختی کارڈ چھین لیتے تھے، دیتے نہیں تھے، واپس بھی نہیں آ سکتے تھے وہ لوگ. پولیس جا کے انہوں نے شکایت کر دی. لو جی، وہ جتنے مرضی کروڑ پتی آدمی تھے نا، جتنے مرضی، ان کو جناب پولیس والوں نے پکڑا اور عدالت کے سامنے پیش کیا. عدالت نے ان کو 4 سال کی سزا دی. 4 سال کی سزا دی. یہی کیس ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے جناب. بڑے لوگوں کے منہ میں پیسہ ٹھوس دیا جاتا ہے جناب. جتنے بھی یہ سارا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کے منہ میں پیسہ ٹھوس دیا جاتا ہے، سارے جناب بچا کے او. لیکن یہ ہے میرے نبی کا کردار جو امت کے لیے مشعل راہ ہے. آقا جی نے کسی خادم کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حضرت انس آپ کے خادم خاص تھے، کہتے ہیں میں حضور کے پاس 10 سال رہا ہوں، آقا جی نے ایک دفعہ بھی آقا جی نے مجھے تھپڑ نہیں مارا. ایک دفعہ 10 سال بندہ رہے اور ایک تھپڑ بھی نہ پڑے. یہ ہوتی مردانگی. یہ ہے میرے نبی کا طریقہ. حضرت یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے جی. حضرت ابو تمیمہ جحیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کسی نیک کام کو حقیر نہ جاننا، کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ جاننا. اور جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو کشادہ جبیں اور مسکراتے ہوئے ملاقات کرو. چہرے کو ہاں جی کشادہ رکھ کے، سونا رکھ کے، مسکرا کے ملو. اور پانی مانگنے والے کو اپنے ڈول سے پانی دینا. اگر کسی شخص کو تمہارے کسی عیب کا علم ہو اور وہ تمہیں اس کے ساتھ برا کہے تو تمہیں اس کے جس عیب کا علم ہو تم اس کو اس کے عیب کے ساتھ برا نہ کہنا. تمہیں اس پر اجر ملے گا اور اس کا گناہ ہوگا. اور تم تکبر سے تہبند نہ لٹکانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا. اور کسی شخص کو گالی نہ دینا. میں نے اس کے بعد کسی کو گالی نہیں دی، نہ بکری کو نہ اونٹ کو.
ہاں جی صحابہ کرام علیہ رضوان، آہا ہا یار کیا کردار کے لوگ تھے، کیا کردار کے لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو اہم باتیں ارشاد فرمایا، آقا جی کی ہر بات ہی اہم ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات کیا ارشاد فرمایا؟ کسی کام کو حقیر نہیں جاننا۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے نا جی، اللہ اکبر، مجھے ایک یہودی نے کتاب لکھی بڑا عرصہ پہلے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، تو میرے ساتھ میرے اور دوست بھی تھے، میں نے کہا کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، اگر یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو راستے میں پتھر نہ پڑا ہوتا۔ یہ کردار تھا مسلمانوں کا۔ ہم لوگ راستے سے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی دینے کے لیے آئے ہیں، آقا جی کے سنت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بھی کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے، اس کو حقیر نہیں جاننا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو یہی کام اتنا زیادہ پسند آ جائے۔ اب دیکھیں نا جی، آپ نے احادیث میں سنا ایک عورت بڑی عابدہ زاہدہ سی، بہت نمازی پرہیزگار، لیکن بلی کو اس نے بند کیا، اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، بلی کو تو نے بھوکا پیاسا مارا ہے، چل تو بھی جہنم میں جا۔ اچھا جی، اللہ وحدہ لا شریک، ایک اب حدیث پاک کے اندر ایک فاحشہ عورت، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ کو رحمت اس کی جوش میں آ گئی، فرمایا چلو ٹھیک ہے تیری بخشش ہوگی۔ اب کتے کو پانی پلانا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، یہاں پہ انسان بھوکا مر گیا، 40,000 سے زیادہ فلسطینی مار دیا گیا، ہیں جی، پوری دنیا کو شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی۔ کاش کہ وہ ایک فلسطینی کی بھی جو ہے وہ بیک کرتے، اس کی حمایت کرتے، ایک بھی بندہ اگر وہ ان کے حق میں نعرہ جہاد بلند کرتا تو اللہ کی قسم آج پوری دنیا کی 8 ارب کے قریب انسانیت ہے، اگر ایک ایک آواز بھی اٹھائی جاتی تو ضرورت تھی اسرائیل کی کہ وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ ہمارے مذہب کے اندر تو کتوں کو پانی پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے، تو جب اگر مسلمانوں کے بچوں کو بچیوں کو، وہ ایک انگریز جو ہے نا جی، انگریز وہ دوسری ہے رپورٹر، اللہ اکبر، وہ کہنے لگی کہ ہم نے نا زندگی میں ایک بات دیکھی ہے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی حال میں بچے کے سامنے آپ کھلونا رکھ دینا، بچہ اپنی ساری درد تکلیف رونا دھونا بھول جاتا ہے، وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، دنیا رو رہی ہو، جو بھی کر رہی ہو، بچوں کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ ہنستے کھیلتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے غزہ کے اندر دیکھا ہے، میں نے فلسطینیوں کے بچوں کو دیکھا ہے، ان کے سامنے دنیا کا جو مرضی اچھے سے اچھا کھلونا رکھ دو، وہ کھلونے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ رو رو کے ان کے اوپر درد اور کرب کی وہ ان کیفیتوں سے گزر رہے ہیں۔ اب کوئی مر جائے، کوئی زندہ ہو جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی گولی چل جائے، اب وہ بے حس ہو چکے ہیں، غم کی کیفیتیں ان کی ایسی آ چکی ہیں، وہ ان کیفیتوں میں جا چکے ہیں کہ وہ اب زندہ بھی رہیں گے نا تو وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ زندگی میں اگر وہ زندہ بھی رہے، زندہ تو نہیں رکھا جائے گا ان کو، لیکن اگر وہ زندہ رہے تو یہ بچپن کی اتنی تلخ یادیں ہیں، ان کو ساری زندگی کبھی مسکرانے نہیں دیں گے۔ بچے مسکرانا بھول گئے، بچے رونا بھول گئے، بچے گھبرانا بھول گئے، بچے کھیلنا بھول گئے۔ یہ تو ہمارا کردار تھا، اللہ جانے یہ کردار اب کدھر چلا گیا ہے۔ ہاں جی، آخری آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو نصیحت ارشاد فرمائی، تکبر نہیں کرنا، اور یاد رکھو کسی کے عیب کو نہیں کھولنا، عیب رکھو۔ میں سادہ سی بات کرتا ہوں قبلہ، زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، آج تو کسی کے عیب چھپا، کل حشر میں اللہ تیرے عیب چھپا دے گا۔ آج تو کسی کے عیب چھپا، اللہ کل حشر میں تیرے عیبوں کو چھپا دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ تیرے ہاتھ ایک عیب لگائے نا، پوری زندگی کے اندر ایک بندے کا ایک عیب تیرے ہاتھ لگایا اور تو نے اس کو کھول دیا، ذرا سوچ، جس مالک کے سامنے تیری ساری زندگی ہے، وہ تیرے سارے عیب کھول کے رکھ دے حشر میں، کیا کر لے گا تو؟ حشر میں اللہ تیرے سارے عیبوں کو کھول دے، چھپائے گا منہ کدھر؟
کس سے پناہ مانگے گا؟ اس دن تو مالک تیرے پردے اٹھا رہا ہے، تو آ جائے۔ پھر آقا جی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تیرا عیب کھول دیتا ہے نا، تو نے اس کا عیب نہیں کھولنا، پردہ رکھ، اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ تو کسی کا عیب کھولے اور ایویں نکل جائے۔ یاد رکھیے جو بندہ اس دنیا کے اندر کسی بندے کے اوپر ایسی تہمت لگائے، ایسا عیب لگائے جو اس کے اندر نہ ہو، اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسی عیب کے اندر وہ بندہ مبتلا نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ اس کا ایک جلال ہے یا انصاف ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔